السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ لڑکی کو دھکچا سا لگا لیکن سنبھل گئی اور بولی، زیادہ نہیں، اتنی سی ڈالی ہے جتنی تمہیں ذرا سی دیر کے لیے بے خود کر دے۔ کیونکہ میں تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہیں میری بات بری لگی تو اپنا خنجر میرے دل میں اتار دینا۔ میں تمہیں اتفاقیہ نہیں ملی تھی، میں نے تمہیں اٹھتے ادھر آتے دیکھ لیا تھا۔ میں تمہارے راستے کھڑی ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران میں تمہیں بڑے غور سے دیکھتی رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ہم کبھی اکٹھے رہے ہوں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں شراب پیش کی تھی، خود نہیں پی تھی۔ میں شراب نہیں پیتی کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ لوگ مجھے زبردستی پلاتے ہیں۔ وہ چونک کر بولا، تم ان کافروں کے ساتھ کیسے آ گئی؟ 12 سال سے ان کے ساتھ ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں بھی یروشلم میں کی رہنے والی ہوں۔ اس وقت میری عمر 12 سال کی تھی جب مجھے باپ نے فروخت کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خریدار عیسائی ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کام کی ٹریننگ دی جس کے لیے میں یہاں ہوں۔ میں دمشق اور بغداد کا نام سنا کرتی تھی اور یہ نام مجھے اچھے لگتے تھے۔ اس سرزمین پر قدم رکھا تو اس کی ہواؤں نے میرے اندر میرا مذہب پیدا کر دیا۔ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی تباہی کے لیے میں اپنی کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تم بھی مسلمان ہو، آؤ بھاگ چلیں۔ مجھے یہاں لے جاؤ اور مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ چلوں گی، ریگستان میں کے لیے کرو گے تو خوشی سے تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے بجائے باز آ جاؤ۔ ہمارے پاس سونے کے بہت سے سکے ہیں، مجھے معلوم ہے کہاں پڑے ہیں، آسانی سے چرا لاؤں گے۔ علی بن سفیان کا یہ آدمی تھا تو عقل مند، لیکن لڑکی کے سمجھنے جھانسے میں آ گیا۔ اسے اپنی ڈیوٹی یاد آ گئی تھی، اس لیے اس نے حشیش نہیں پی تھی۔ وہ حشیش کی بو سے واقف تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اور اس کی پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ لڑکی نے بتا دیا، اس آدمی نے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں ہمارے دھوکے میں آ گئی ہو، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہم میں سے کوئی بھی صلیب کا جاسوس نہیں، ہم سب مصر کی فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں۔ لڑکی جوش مسرت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس آدمی نے کہا، میں اپنے کمانڈر سے کہوں گا کہ تمہیں دوسری لڑکیوں سے الگ رکھے اور کسی امیر غریب کے حوالے نہ کرے۔ لڑکی بے تابی سے اس کے ہاتھ چومنے لگی، اس کا فریب کامیاب ہو گیا۔ علی بن سفیان کا اتنا ہوشیار جاسوس ایک لڑکی کے فریب کا شکار ہو گیا۔ ذرا ٹھہرو، لڑکی نے اس سے کہا، میں دیکھوں کہ میرے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان سالار توفیق جواد کے گھر بیٹھا نور الدین جنگی کی بیوہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد کی بیوہ نے قاصد کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی تک اپنے جذبات پہنچا دیے تھے۔ پھر بھی اس سے ملنا ضروری تھا، بہت سی معلومات لینی اور اقدام طے کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ پرعزمت عورت آ گئی۔ وہ سیاہ اوڑھنی میں تھی۔ علی بن سفیان کو پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مصنوعی داڑھی میں تھا۔ جب پہچان لیا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہنے لگی،
یہ وقت بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں چھپ کر اور بہروپ دھار کر ملیں گے۔ تم یہاں سر اونچا کر کے آیا کرتے تھے، اب اس حال میں آئے ہو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے، اور میں گھر سے اس احتیاط سے نکلی ہوں کہ کوئی میرے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے نہ آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ علی بن سفیان کے آنسو بہہ رہے تھے، جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بہت دیر بول ہی نہ سکا۔ جنگی کی بیوہ نے کہا، علی بن سفیان، میں نے یہ لباس اپنے خاوند کے ماتم کے لیے نہیں پہنا، میں اس غیرت سے کے ماتم میں ہوں جو میری قوم کا جیور ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے میرے بیٹے کو اعلی کار بنا کر قومی غیرت صلیبیوں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، کل خلیفہ کے حکم سے اس صلیبی بادشاہ کو جسے میرے خاوند نے جنگی قیدی بنایا تھا، رہا کر دیا ہے۔ یہ ریجنالڈ تھا جسے چند ہی مہینے پہلے نور الدین جنگی نے بے شمار صلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا تھا۔ اسے اور دوسرے قیدیوں کو جنگی کرک سے یہاں لے آئے تھے۔ جنگی بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ میں صلیبیوں کے ساتھ ایسی سودا بازی کر کے اس صلیبی حکمراں کو چھوڑوں گا جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ ایک بادشاہ اور اعلیٰ کمانڈر کی گرفتاری معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بدلے ان صلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے تھے، مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہا، ماں، میں نے صلیبی حکمراں کو اور اس کے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ میں بہت دیر اپنے آپ سے باہر رہی۔ بیٹے سے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنے جنگی قیدی کو رہا کرا لیے ہیں؟ بیٹے نے بچے کا سا جواب دیا، کہنے لگا کہ ہم ان قیدیوں کو لے کر کیا کریں گے؟ آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔